السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل P4 پردیسی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی اور سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک فقیر کسی میدان سے گزر رہا تھا۔ اسے دو سوداگر نظر آئے۔ اس نے سوداگروں سے پوچھا، بھائیو، کیا تمہارا اونٹ کھو گیا ہے؟ سوداگر خوش ہوئے اور بولے، تم نے دیکھا ہے کیا؟ فقیر نے کہا، کانا تو نہیں تھا اور دائیں پیر سے لنگڑا تو نہیں۔ ان سوداگروں کو یقین ہو گیا، اس نے اونٹ دیکھا ہے، لہٰذا اسی سے معلوم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے، بھائی یہ حقیقت ہے کہ وہ کانا اور لنگڑا تھا، مگر وہ گیا کہاں؟ فقیر نے اسی لہجے میں کہا، آگے والا دانت ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ سوداگر جلدی سے بولے، یہی جناب، یہی، اللہ کے واسطے پتہ بتا دو، کہاں دیکھا تھا؟ فقیر نے ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں کہا، ایک طرف شہد کے ڈبے اور دوسری طرف گندم کی بوری لدی ہوئی تھی۔ اب دونوں کو پکا یقین ہو گیا۔ کہنے لگا، فقیر بابا، اب جلدی سے ہمیں چل کر بتائیے کہ اونٹ کہاں ہے۔ فقیر نے کہا، بھائی اگر سچ پوچھوں تو نہ میں نے تمہارے اونٹ کو دیکھا ہے اور نہ اس کے بارے میں سنا ہے۔ میں ابھی تم دونوں سے سن رہا ہوں کہ تمہارا اونٹ کھو گیا ہے۔ سوداگر حیران ہو گئے اور سمجھے کہ وہ ہم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دھمکی دے کر کہنے لگے، اسی اونٹ پر دوسرے سامان کے ساتھ ہمارے جواہرات بھی رکھے ہوئے ہیں، اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہیں قید کرا دیں گے۔ فقیر نے جواب دیا، بھائی مجھے دھمکی نہ دو، میں نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا۔ اس پر سوداگر فقیر کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو بھی فقیر نے وہی بات بتائی، جب تم نے اونٹ دیکھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں اتنی صحیح باتیں کیوں بتا رہے تھے؟ قاضی نے تعجب سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، قاضی صاحب، میری بات سن کر آپ ضرور شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن میں اب آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ جب گھر سے نکلتا ہوں تو آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ آج صبح میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ کے پیروں میں کے نشان تو موجود ہیں، لیکن کسی آدمی کے پیروں کے نشان نہیں ہیں، جس سے میں سمجھا کہ یہ اونٹ رسیا کو توڑ کر بھاگا ہے۔ پھر دیکھا تو ایک پاؤں کے نشان تھے ہی نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ لنگڑا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ راستے کے ایک طرف گھاس چرنے کے نشان ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کانا ہے۔ دانت کے ٹوٹا ہونے کا علم اس طرح ہوا کہ اس نے جس پودے کو کھانے کی کوشش کی، اس کے کچھ پتے باقی رہ گئے تھے، اور سامان کا پتہ اس طرح چلا کہ ایک طرف چیونٹیوں کی آمد و رفت تھی، جس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اناج ہے اور دوسری طرف شہد کی مکھیاں تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ وہاں شہد ضرور ہوگا۔ قاضی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا اور فقیر کو شاباشی دی۔ سوداگر ابھی فقیر کے بتائے ہوئے راستے پر گئے اور انہیں اپنا کھویا ہوا اونٹ مل گیا۔ انہوں نے فقیر کو انعام و کرام سے نوازا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بکری کی نظر ایک شیر کے بچے پر پڑی جو بہت بیمار تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ شیر کے بچے نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ بکری کو شیر کے بچے پر بہت ترس آیا۔ بکری پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھوکے شیر نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے۔ اس نے شیر کے بچہ کو کھانا دے دیا، دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلا نہ مر جائے، لہذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔ بکری نے سوچا، اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ مگر پھر اسے بچے پر رحم آیا کہ اس کے ماں باپ تو نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ یہاں شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیر کا بچہ جوان ہو گیا۔ ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی
اور شیر کا بچہ بکری کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اوپر سے ایک کوا گزرا، اس نے دیکھا کہ بکری گھاس کھا رہی ہے اور شیر اس کے پاس بیٹھا ہے، جبکہ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کوا یہ ماجرا پوچھنے بکری کے پاس آیا تو شیر کوے کی طرف لپکا اور اسے اڑا دیا۔ ایک دن کا موقع پا کر بکری کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بکری نے اسے سب کچھ بتایا اور کوے کو نصیحت کی کہ اگر ہو سکے تو تم بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنا۔ کوا اپنے اندر نیکی کا جذبہ لے کر چلا گیا۔ ایک دن کوے نے دیکھا ایک چوہا ٹھنڈے پانی کے تالاب میں گرا ہوا تھا۔ چوہا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈوب رہا تھا۔ کوے کو بکری کی نصیحت یاد آئی، وہ اڑا اور اس نے اپنے پنجوں سے چوہے کو پکڑا اور پانی سے باہر نکال کر زمین پر چھوڑ دیا۔ چوہا ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ کوے نے اسے اپنے پروں میں لے لیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کوے نے چوہے کو پروں سے باہر نکالا تو دیکھا چوہا ٹھیک ہو گیا، مگر چوہے نے اس کے پر کاٹ دیے۔ اب کوا اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا۔ کوا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد ہی کیوں کی۔ اسے بکری پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوے کے نئے پر اگ گئے اور وہ پھر اڑنے لگا۔ وہ سیدھا بکری کے پاس آ گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنایا۔ بکری نے کہا، نیکی کرو ضرور مگر فطرت دیکھ کر۔ دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے اور لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیو اور ایسی موٹیویشنل سٹوریز آپ کے لیے میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اور آپ تک پہنچتی رہیں گی۔